أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية أعمال العارفين وغياث المستغيثين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات پڑھتے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ حضرات سے التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید بیدار حسین حسینی قدس سرہ کو صلوات پڑھتے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر محترم اور معزز برادران عزیز، چونکہ جو یہ مجلس کا اہتمام اور انعقاد کیا گیا ہے، یہ استاذ بے نظیر، مرد ربانی اور عالم باعمل حضرت علامہ سید بیدار حسین حسینی قدس سرہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. تو جب مجلس اس طریقے سے ایک عالم باعمل کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو لازم اور ضروری ہے اور مناسب ہے کہ جو گفتگو کی جائے، جو بات کی جائے، وہ بھی علم کے عنوان سے کی جائے، اہل علم کے فضائل اور صاحبان علم کے جو مناقب بیان کیے گئے ان کا ذکر کیا جائے. لہذا میں نے سورہ مبارک زمر کی 9ویں آیت کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ ارشاد ہو رہا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو لوگ نہیں جاننے والے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے، اہل علم ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو حل ہے یہ استفہام ہے، اور اس حل کو استفہام انکاری بھی کہا جاتا ہے. لہذا یہاں پہ یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے نبی کہہ دیجئے کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں ایک طرح کے نہیں ہو سکتے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ دیکھیے قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ الناس ثلاثۃ، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں. کون کون؟ کا سب سے پہلے عالم،
جو جاننے والے ہیں صاحبان علم ہیں. دوسری قسم کہا متعلم جو علم سیکھنے والے ہیں. تیسری قسم کہا غصاء یعنی خس و خاشاک. لوگوں کی بس تینی قسمیں ہیں, یا صاحبان علم ہیں یا علم سیکھنے والے ہیں, یا اگر ان دونوں سے کسی کا تعلق نہیں ہے تو اس کا کوئی فضل نہیں ہے, اس کا کوئی کمال نہیں ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. بھائی یوں سمجھیے کہ خس و خاشاک ہے. گویا امام اپنے چاہنے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عزت دار بننا چاہتے ہو, صاحب فضل و کمال بننا چاہتے ہو, تو یا عالم بنو یا متعلم بنو. اگر عزت دار اور صاحب فضل و کمال بننا چاہتے ہو تو یا پھر عالم بنیے یا پھر متعلم بنیے. اور عزیزان گرامی, چونکہ صاحبان علم موجود ہیں یہاں پر, اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عالم بننے کے لیے یا متعلم بننے کے لیے نہ زمانے کی قید ہوتی ہے, نہ مکان کی قید ہوتی ہے, نہ شہر کی قید ہوتی ہے, نہ جگہ کی قید ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ عالم یا متعلم وہی بنے جو مدرسے میں جائے, جو کسی مکتب میں جائے, جو کسی دینی درسگاہ میں جائے. ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے وطن میں, اپنے گھر میں رہ کے عالم بھی بن جائے, متعلم بھی بن جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان حوض علمیہ میں آ کے خس و خاشاک ہی رہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان حوض علمیہ تک پہنچ جائے لیکن خس و خاشاک ہی رہے. اس لیے کہ اگر اس کے اندر مادہ طلب موجود ہے تو وہ طالب علم بن جائے گا, اپنے وطن میں رہے گا تب بھی طالب علم بن جائے گا, اپنے گھر پہ رہے گا تب بھی وہ عالم اور معلم بن جائے گا. لیکن اگر اس کے اندر یہ طلب نہیں ہے, اس کے اندر کوشش نہیں ہے, اس کے اندر جد و جہد نہیں ہے, تو حوض علمیہ بھی اسے عالم نہیں بنا سکتا. لہذا عزیزان گرامی, امام نے یہاں پر ہم کو متوجہ کیا کہ صاحب فضل بننا ہے تو بھئی عالم بن جائیے یا طالب علم بن جائیے, متعلم بن جائیے. اور اسی آیت کریمہ میں آپ دیکھیے قرآن مجید نے بھی صاحبان علم کے فضائل کو بیان کیا اور لوگوں کی ذہنیت کو متوجہ کیا اپنے نبی کے ذریعے کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے نبی کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والے اور ہیں, نہ جاننے والے اور ہیں. جاننے والے ان کا مقام اور ہے, نہ جاننے والے ان کی حیثیت اور ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نہ خالق کی نظر میں برابر ہو سکتے ہیں, نہ بہترین مخلوق کی نظر میں برابر ہو سکتے ہیں, نہ دنیا کی نظر میں برابر ہو سکتے ہیں, نہ آخرت میں برابر ہو سکتے ہیں, نہ ظاہراً برابر ہو سکتے ہیں, نہ باطناً برابر ہو سکتے ہیں. اللہ نے صاحبان علم کے مقام کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ عالم کے سونے کو جاہل کی عبادت سے افضل اور بہتر قرار دیا. اللہ نے صاحبان علم کے مقام کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ ان کے جو ہے وہ سونے کو جاہل اور نہ جاننے والے کی عبادت سے بہتر قرار دیا. پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو خطاب کر کے فرمایا یا علی نوم العالم افضل من عبادت العابد. اے میرے بھائی علی, عالم کا سونا عبادت جو ہے وہ جاہل کی عبادت سے بہتر ہے. اب عزیزان گرامی, جب یہ پیغمبر اسلام نے بیان فرما دیا کہ عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے جو ہے وہ افضل اور بہتر ہے, تو یہاں تو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر عالم کا سونا بہتر ہے تو عالم کی عبادت کیسی ہوگی, عالم کا سجدہ کیسا ہوگا, عالم کا رکوع و قیام کیسا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. نوم العالم افضل من عبادت العالم. عابد کی عبادت سے بہتر ہے عالم کا سو جانا. اور اسی لیے قدرت نے فرمایا میرے نبی کہہ دیجئے دونوں برابر نہیں ہیں. جاننے والوں کا مقام اور ہے, نہ جاننے والوں کی حیثیت اور ہے, دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور دوسری ایسی آیتیں ہیں کہ جو ہر ایک دوسری صاحبانے جو فضیلت والی چیزیں ہیں ان سے اور دوسری چیزوں کے مقابلے کو منع کرتی کہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں. آپ دیکھیے دوسری آیتوں میں ارشاد ہوا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور لا يستوي الاحياء والاموات. کہ دیکھو اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں,
نور اور روشنی برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، تو جس طریقے سے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، جس طریقے سے نور اور ظلمت برابر نہیں ہے، جس طریقے سے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے، جس طریقے سے زندے اور مردے برابر نہیں ہیں، اسی طریقے سے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ زمانے والوں نے ایک یہ عقیدہ بنایا کہ بھائی ہم فضیلت تو مانتے ہیں لیکن ہر ایک اعتبار سے ہم کسی کو فضیلت نہیں دے سکتے، جبکہ قرآن نے صراحتاً کہا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیکن دنیا والوں نے ایک عقیدہ یہ بنایا کہ مولا علی کی شان اپنی جگہ، مولا علی کے کمال اپنی جگہ، مولا علی کے فضائل اپنی جگہ، مولا علی کی منقبت اپنی جگہ، لیکن پہلے بھی مولا علی سے افضل، دوسرے بھی مولا علی سے افضل، تیسرے بھی مولا علی سے افضل۔ بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہ آپ کی کون سی منطق ہے کہ زمانے کے جاہل باب مدینۃ العلم سے افضل قرار پائے؟ کون سی منطق ہے؟ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، قرآن برابری سے منع کر رہا ہے اور آپ افضلیت کے مقر ہیں اور اقرار کرنے والے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی کہ دیگر فضائل کو اگر چھوڑ دیا جائے، خود فضیلت علم مولا علی کے لیے لیا جائے، تو کسی بھی فرقے کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جو مولا علی کی فضیلت علم کا منکر ہو۔ سب کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ یہ کمال ایسا تھا اور اس کمال کے اوپر، اس عظیم درجے کے اوپر مولا کائنات فائز تھے کہ ان کے جیسا کوئی عالم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی زبان امیر المومنین کے علاوہ کسی زبان سے سنائی نہیں دیا، زبان علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی زبان سے نہیں سنائی دیا۔ تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہیں اور دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، لہذا اور آگے بڑھ جائیے تو قرآن نے یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ اگر درجے کو بلند کرنا چاہتے ہو، منزل کمال تک پہنچنا چاہتے ہو تو عالم بننا پڑے گا یا طالب علم بننا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے خصوصی طور پہ علماء کے فضائل کو بیان کیا، طالب علم کی منزلت کو بیان کیا، تاکہ ان فضائل اور کمال کو دیکھ کے ہمارے اندر عالم بھی بننے کا جذبہ پیدا ہو، طالب علم بننے کا بھی جذبہ پیدا ہو۔ یہ حدیثیں، یہ روایتیں اسی لیے ہمارے لیے معصومین علیہ السلام نے پیش فرمائی۔ آپ دیکھیے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ تعلموا العلم فإنکم صغار القوم، تم علم حاصل کرو، طالب علم بنو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم قوم کے صغار ہو، قوم کے بچے ہو۔ فإنکم صغار القوم، تم قوم کے بچے ہو۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم کم سن ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہماری عمر کم ہے، تو ہم جو ہے وہ اس لائن میں، مشقت اور زحمت کی لائن میں کیوں جائیں؟ یہ کھیلنے کودنے کی عمر ہے، سیر و تفریح کی عمر ہے، تو ہمیں کھیلنا کودنا چاہیے۔ تو امام نے علم حاصل کرو، فإنکم صغار القوم، تم قوم کے بچے ہو، قوم کے کم سن ہو۔ تو اگر یہ تصور آتا ہے تو خود ہی سے جواب بھی مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم آج چھوٹے ہیں تو ہمیشہ چھوٹے تھوڑی رہیں گے، آج ہم صغار قوم ہیں تو ہمیشہ صغار قوم تھوڑی رہیں گے۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے اسی حدیث میں جواب دیا، وَكِبَارُهُمْ غَدًا، آج تم قوم کے چھوٹے ہو لیکن کل جو ہے وہ قوم کے بڑے بنو گے۔ آج صغار قوم ہو، کل کبار قوم بنو گے۔ اگر آج اچھے طالب علم بنو گے تو کل اچھے عالم بنو گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اگر آج اچھے طالب علم بنے تو ہم جا کے کل پھر انشاءاللہ اچھے عالم بنیں گے، اچھے معلم بنیں گے۔ اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اسی علم کے متعلق آگے بڑھ کے حضرت نے فرمایا کہ علم الناس علمک وتعلم علم غیرک، اپنے علم کو لوگوں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم خود سیکھو، یعنی معلم بھی بنو، متعلم بھی بنو۔ تعلم العلم، علم الناس علمک، اپنا علم
لوگوں کو سکھاؤ، وَتَعَلَّمْ عِلْمَ غَيْرِكَ، اور دوسروں کا علم خود سیکھو۔ تو عزیزان گرامی یہ چلے یہاں تو ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو دوسروں سے علم حاصل کرنے میں فائدہ ہے، لیکن اپنا علم دوسروں کو دینے میں کیا فائدہ ہے؟ اپنا علم تقسیم کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ اپنی معلومات بانٹنے میں کیا فائدہ ہے؟ شاید انہی تمام سوالوں کو دیکھتے ہوئے حضرت باب مدینۃ العلم نے فرمایا تھا کہ درہم و دینار وہ خزانہ ہے کہ جتنا تقسیم کیا جائے کم ہوتا جاتا ہے، لیکن علم اس خزانے کا نام ہے، جتنا بانٹا جائے اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ علم اس دولت کا نام ہے، علم اس خزانے کا نام ہے کہ جتنا اس کو تقسیم کیا جائے وہ خزانہ بڑھتا جاتا ہے، یہ دولت بڑھتی جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے جس عظیم الشان شخصیت کے اصالہ ثواب کے لیے یہ مجلس کی منعقد کی گئی ہے، آپ ان کی زندگی میں جائیے تو یہ دونوں چیزیں منزل کمال پر نظر آتی ہیں۔ تعلم علم غیر، دوسروں کے علم کو حاصل کرو، یعنی طالب علم بنو۔ یہ اس حدیث کے جز کے اوپر انہوں نے ایسا عمل کیا کہ خود ان کا علم گواہی دے رہا ہے، ان کی معلومات گواہی دے رہی ہے، ان کی حکمت گواہی دے رہی ہے، ان کا تقوی گواہی دے رہا ہے۔ وَعَلَّمِ النَّاسِ عِلْمًا، اور اپنا علم دوسروں کو پہنچاؤ، یعنی معلم بن جاؤ۔ اس کے اوپر انہوں نے ایسا عمل کیا کہ آج نجف اشرف میں موجود ان کے طلبہ گواہی دے رہے ہیں، قم المقدس میں موجود ان کے شاگرد گواہی دے رہے ہیں، ہندوستان میں موجود ان کے مبلغین گواہی دے رہے ہیں۔ اس حدیث کے دونوں جز کے اوپر حضرت علامہ نے عمل کیا کہ ان کا علم گواہی دے رہا ہے، کوئی گواہی دے نہ دے، ان کا علم گواہی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے اپنے زمانے میں متعلم بنے اور اپنے غیروں سے، اپنے بزرگوں سے علم کو حاصل کیا۔ اور ان کے یہ شاگردان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے شاگردان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت علامہ سید بیدار حسین حسینی صاحب قبلہ نے اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کو پروان چڑھایا۔ اور آپ دیکھیے عزیزان گرامی کہ اس دور پرفتن میں کہ جہاں پہ انسان کا اپنی عزت بچانا محفوظ ہے، اپنا دین بچانا محفوظ ہے، اپنی آخرت بچانا محفوظ ہے، ایسے زمانے میں، ایسے دور میں، ایسے ماحول میں بھی رہ کر انہوں نے اپنی عزت بھی بچائی، اپنی آخرت بھی بچائی، اور اپنا جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کو بھی محفوظ رکھا ہے، جس کی گواہی جو طلبہ نے ان کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ایسے پرفتن ماحول میں اپنی آخرت بچا لینا، زبان کو محفوظ رکھنا، اپنے کردار کو محفوظ رکھنا، اپنی تعلیم کو محفوظ رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف عالم نہیں تھے، عالم بعمل بھی تھے، ایک حکیم بھی تھے، ایک حکیم بھی تھے کہ ایسے ماحول میں انسان کس طریقے سے اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، انسان کس طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، انسان کس طریقے سے اپنی آخرت کی حفاظت کرے۔ اور دوسری بات عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، جو زمانہ چل رہا ہے، جو دور ماحول چل رہا ہے، چاہے خواص ہو چاہے عوام ہو، اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ایسے ماحول میں یہ 60 65 سال 70 سال کی زندگی اور اس کے سکون کے لیے آپ دیکھیے کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں، کیسے کیسی تہمتیں ایک دوسرے کے اوپر لگائی جاتی ہیں، کیسے کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور کس کس آواز میں شور شرابے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے دور، ایسے ماحول، ایسے زمانے میں بھی یہ شخصیت ایسی تھی کہ خاموشی کے ساتھ طالب علم کی صورت میں شجرے لگائے جا رہی تھی۔ شجرے لگاتے لگاتے اس قدر شجرے لگائے کہ اب 1 2 شجرے نہیں، 10 20 شجرے نہیں، پورے باغ تیار ہو گئے، جو باغ نجف میں بھی موجود ہے، جو باغ قم میں بھی موجود ہے، جو باغ نجف اور قم میں موجود ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ ان کی محنت، ان کی مشقت یا ان کا خلوص تھا کہ جس سے بھی آپ بات کیجئے حضرت علامہ مرحوم کی، تو ہر ایک بندہ، ہر ایک طالب علم ان کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ان کی تنقید یا کسی برائی والے جملے سے ان کو یاد کرتے ہوئے نہیں نظر آتا۔ ابھی جیسے ہی انتقال ہوا، ان کے شاگردوں میں سے کوئی ایک شاگرد، ظاہراً نام مجھے نہیں یاد ہے، اس نے مضمون لکھا، اور اس مضمون میں اس نے لکھا
کہ ہم سلطان المدارس میں طالب علم تھے اور اتفاق سے غالباً کافیہ کا درس ہو رہا تھا یا نحو کی کوئی اور کتاب تھی، تو انہوں نے یہ بیان فرمایا، ایسا ماحول آپ دیکھیے، پھر اس طریقے کا عمل دیکھیے. تو کہا کہ کافیہ پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو بتائے کہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اگر یہ بتا دے کہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے تو میں اسے انعام دوں گا. اس طالب علم نے کہا کہ مجھے انہی کے ذریعے کچھ معلومات حاصل ہوئی تھی، لہٰذا میں نے بتا دیا کہ اس ضمیر کا مرجع یہ فلاں ہے. تو اسی وقت انہوں نے اپنی قبا کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند پیسے نکالے، کہا یہ تمہارا انعام ہے. عزیزان گرامی، بات پیسے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اپنے طالب علموں کے ساتھ کس قدر یہ مخلص تھے. ان کو معلوم تھا کہ اس طریقے سے اگر ان کے اندر ہم نے جذبہ پیدا کر دیا تو یہ اپنی بھی آخرت بنائیں گے، ہماری بھی آخرت بنائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. لہذا یہ جو ہمارے پاکیزہ اور محترم علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایسے نقطے، ایسے واقعات عموماً جو ذکر کیے جاتے ہیں وہ انتقال کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد. اگر ایسی چیزیں یا ایسے نکات زندگی میں بیان ہو تو کبھی انسان کوشش کرے کہ ان کا سامنا ہو، مقابلہ ہو، ان کی ملاقات کا شرف حاصل ہو تو کچھ نہ کچھ نقطے حاصل کرے اور اپنی زندگی کو روشن کرے. لیکن عموماً یہ چیزیں زندگی کے بعد اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بیان کی جاتی ہیں. خیر، شخصیت تو چلی گئی، لیکن اگر ان کے جملے بھی ہمارے زندگی میں اس طریقے سے عمل میں آ جائیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان کی یقیناً زندگی میں اور ان کی نگاہ میں یہ نقطہ رہا ہوگا کہ اگر کوئی طالب علم پرورش پا جائے اپنے استاد کے ہاتھ تو استاد کی بھی آخرت بخیر ہوتی ہے، طالب علم کی بھی آخرت بخیر ہوتی ہے. کس طریقے سے آخرت بخیر ہوتی ہے؟ طالب علم کی بھی اور استاد کی بھی. آپ دیکھیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بروز قیامت ایک ایسا عالم بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا کہ جس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی، دو لفظیں استعمال کی گئیں، یا پہاڑوں کی طرح وہ نیکیاں اور حسنات نظر آئیں گی یا بادلوں کے مانند نظر آئیں گی. یا پہاڑوں کی طرح یا بادلوں کی طرح اس کی نیکیوں کا یہ ہجوم نظر آئے گا تو وہ کہے گا میرے معبود یہ کتنی حسنات ہیں، یہ کتنی نیکیاں ہیں کہ میں نے تو اتنی زیادہ کوئی نیکیاں انجام نہیں دی، میرے معبود یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس وقت آواز قدرت آئے گی، ھذا علمک الذی علمتہ الناس، یہ تمہارا وہ علم ہے جو تم نے لوگوں کو سکھایا تھا. لوگ اعمال کرتے گئے، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی گئیں. یہ وہ علم ہے کہ جسے تم نے لوگوں کو سکھایا اور وہ دنیا میں اعمال انجام دے رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں اور تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں. عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علامہ بیدار حسین حسینی قدس سرہ صرف معلم نہیں تھے بلکہ معلم کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مربی بھی تھے کہ ایک طالب علم کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، ایک طالب علم کو منزل کمال تک کیسے پہنچانا چاہیے، کن کن چیزوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ عالم تھے، انہیں حدیثوں کا علم تھا، انہیں روایتوں کا علم تھا، انہیں قرآن مجید کی آیتوں کا علم تھا کہ اگر کوئی اس راہ کے اوپر چلتا ہے تو کس قدر اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں محبوب ہوتا ہے. آپ دیکھیے بہت سے واقعات اس طریقے کے جو ہے وہ ہم کو مل جائیں گے. جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ، کیا شان جناب شیخ مفید کی، لیکن آپ دیکھیے کہ جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ ظاہری طور پہ ایسا نہیں کوئی امام تھے یا کوئی معصوم تھے یا کوئی نبی تھے یا کوئی منصوص من اللہ کسی عہدے پر فائز تھے. جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ ایک عام انسان تھے، ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بڑھتے بڑھتے چونکہ تربیت اچھی ہوئی لہذا فقیہ قرار پائے، اپنے زمانے کے عالم نہیں بلکہ عالم قرار پائے. جناب شیخ مفید علیہ میں بتانا یہ اور واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس سفر میں چلتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ نہ کوئی نبی ہیں
نہ کوئی امام ہے، نہ کسی درجہ عصمت کے اوپر فائز ہیں، ایک عام انسان جیسے ہم سب ہیں، عام شیعہ گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، ایسے ہی ان کا بھی تعلق، لیکن محنت کی، مشقت کی، ماں باپ کی تربیت کا اثر تھا، اساتذہ کی تربیت کا اثر تھا، ان کے خود تقوی کا اثر تھا کہ اپنے زمانے کے فقیہ قرار پائے، اپنے زمانے کے عالم قرار پائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں عزیزان گرامی کہ جناب شیخ مفید کتنی بھی بڑی منزل پہ فائز ہو جائیں، اگر امام زمانہ علیہ السلام اپنا غلام کہہ دیتے تو ان کی عظمت کے لیے کافی تھا۔ اگر وقت کے امام اپنا غلام کہہ دیتے تو ان کی عظمت کے لیے کافی تھا۔ اپنا حقیقی محب اور شیعہ کہہ دیتے تو فضیلت میں ان کے سر کے لیے تاج تھا۔ اپنا پیروکار کہہ دیتے تو ان کی عزت کے لیے کافی تھا۔ لیکن یہ جناب شیخ مفید کا علم تھا، ان کی معرفت تھی کہ امام زمانہ نے نہ انہیں صرف اپنا شیعہ کہا، نہ اپنا غلام کہا، بلکہ سلام بھی کہلایا، اپنا بھائی بھی قرار دیا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو امام نے صرف غلام نہیں کہا، بلکہ زبان عصمت سے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو امام نے سلام کہلایا اور اپنا بھائی کہا۔ اخ الرشید الشیخ المفید، کون کہا؟ یہ ہدایت کرنے والے ولی رشید اخی صدید شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ دو توقیات غیبت صغرا کے بعد جناب شیخ مفید کے لیے جو وہ صادر ہوئی ہیں، ان دونوں میں ایک میں باقاعدہ طریقے سے جناب شیخ مفید کی منزلت، ان کی شخصیت کو بیان کیا گیا، اور ایک میں برجستہ طریقے سے چند القاب کے ذریعے ان کو سلام قرار دیا گیا۔ اب یہاں پہ پہنچنے کے بعد حضرت آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنے ایک درس میں بیان کیا کہ وہ جناب سلمان فارسی تھے کہ جب پیغمبر اسلام نے ان کے علم اور معرفت کو دیکھا تو کہا سلمانو منا اہل البیت، یہ جناب شیخ مفید ہیں کہ علم اور معرفت کے اس منزل پر پہنچے کہ وقت کے امام نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ وقت کے امام نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ شخصیت تھی جناب شیخ مفید کی، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ایسا نہیں کہ معصوم تھے، امام تھے، اپنے آپ کو امامت کی راہ پہ لگایا، اپنے آپ کو اس منزل پہ پہنچایا کہ جس منزل پہ وقت کے امام دیکھنا چاہتے تھے، جس منزل پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ یہ علم واقعاً انسان کو عزت مآب بنا دیتا ہے، یہ علم صاحب فضل و کمال بنا دیتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ صاحب فضل و کمال بنا دیتا ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے محنت کے ساتھ بنو تاکہ جواں مرد بن جاؤ، محنت اور مشقت کے ساتھ پڑھو تاکہ جواں مرد بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف انسان متقی نہیں بناتا، صرف انسان پرہیزگار نہیں بناتا، علم انسان کو شجاع اور بہادر بھی بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے میں آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے زمانے گزرے، کیسے کیسے بادشاہوں کا زمانہ گزرا، لیکن یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والا ایک عالم، یہ سوکھی روٹیاں کھانے والا ایک فقیر، جب مقابلے کی بات آئی تو حکومتیں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی ہیں، یہ فقیر پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آیا، فقیر اور عالم پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آیا۔ جس فقیر اور مرجع عالی قدر کا بھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم قدس سرہ، ان کی زندگی آپ دیکھیے، پھر وہی بات کہ مرنے کے بعد یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے خانوادے سے 90 افراد ایسے تھے کہ صدام نے جن کو ایک وقت میں قید کیا اور قید کرنے کے بعد سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ آپ دیکھیے 90 افراد میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے جو ہے وہ قتل بھی کیا۔ اور یہیں سے ایک جواب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی جب سید کا انتقال ہوا تو آپس میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ انہی کے خانوادے سے کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس درجے مرجعیت پہ آئے گا اور اپنی فقاہت کا اعلان کرے گا۔ لیکن جب وہ ختم توڑی گئی اور آغائے ریاض الحکیم نے یہ اعلان کیا کہ فی الحال جو ہمارے مراجع کرام ہیں یہ ذمہ داری ان کے کاندھے پہ ہے، وہ چلائیں گے،
تو آپ اپنوں میں بھی یہ بات نظر آئی کہ اتنا زمانہ گزر گیا، کوئی ایک فقیہ بھی خاندان میں نہیں رہا۔ تو اگر گزشتہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صدام جیسے ظالم نے ان کے اوپر ظلم نہ کیا ہوتا تو آج ان کے خاندان میں فقیہ ہی فقیہ نظر آتے، ان کے خاندان میں فقیہ نظر آتے۔ آپ دیکھیے ہم لوگ کے سامنے جو وسفوٹ کے ذریعے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید باقر الحکیم صاحب مسلم مرجع تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی۔ اس طریقے سے آغا محسن حکیم کے جو متعدد فرزند تھے، ایک عظیم درجے پر فائز و علماء تھے، لیکن اس کامیابی کے بعد بھی انہیں قتل کیا گیا، ورنہ یہ خاندان واقعاً ایسا تھا کہ ان کے ہاں فقیہوں اور مراجع کرام کی لائن ہوتی، متعدد فقہا اور مراجع کرام ہوتے۔ خیر، جو میں بات بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ علم انسان کو جمع مرد بناتا ہے۔ 90 افراد جب آغا حکیم کے ساتھ قید خانے میں مقید کیے گئے تو کسی طریقے کا کوئی خوف و خطر نہیں رہا۔ یہ ہمارے سامنے جو موجود ہیں، آغا ریاض الحکیم صاحب ہوں یا آغا عز الدین حکیم ہوں یا آغا علاء الدین حکیم ہوں، یہ سب کے سب سید کے ساتھ قید خانے میں تھے، اور وہاں جو قید خانے میں تھے تو کسی طریقے کا ڈر یا خوف یا اضطراب نہیں تھا۔ وہاں پہ بھی جو ہے وہ دروس کا سلسلہ جاری تھا۔ اپنے خانوادے کے افراد کو یا ان کے جو شاگردان تھے، جو مقید تھے، سب کو جمع کر کے سید وہاں پہ پیسے خانی دیتے تھے، یعنی گئے تھے قید خانے میں، قید خانے کو مدرسہ بنا دیا۔ گئے تھے قید خانے میں، قید خانے کو مدرسہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد 2 جلدوں میں ان کی کتاب ہے الکافی فی اصول الفقہ، 2 جلدوں میں کتاب ہے، ابھی موجود ہے۔ یہ 2 جلدوں میں جو ان کی کتاب ہے اصول فقہ کے اوپر، یہ اس کو انہوں نے جو ہے اسی قید خانے میں اور اس حالت میں لکھی کہ جب وہ مقید تھے اور سجن میں تھے۔ یہ تو اپنی باتیں عزیزان گرامی، اور اس طریقے بہت سے ان کے فضائل اور کمالات اور بہت سی مصیبتیں جو ان کے اوپر ڈھائی گئیں، وہ سب اب آپ کے نظروں کے سامنے ہیں۔ مصیبتوں کی بات آئے تو آپ دیکھیے کہ آخری وقت تک جو صدام کے پولیس والوں نے ان کے اوپر تشدد کیا، اس کا اثر یہ تھا کہ آخر وقت تک وہ سیدھے قیام نہیں کر پاتے تھے۔ ان کی کمر میں، ان کے گھٹنوں میں آخر وقت تک وہ تکلیف باقی تھی، اور متعدد مرتبہ اپنے درس اور بحث میں بھی وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ میرے پاؤں کی اور میرے کمر کی مجبوری ہے جو مجھے زمین پر نہیں بیٹھنے دیتی۔ یہ ہے فقیہ، یہ ہے مرجع جو علم ان کو جمع مرد بناتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب اہل بیت علیہ السلام کی بات آتی ہے تو خود اپنے مکتب میں بھی جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو خود سید مقتل پڑھتے تھے۔ آغا ریاض الحکیم نے نقل کیا کہ جب ہم مقید تھے، تقریباً 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ قید خانے میں تھا، اور جب پہلا محرم آیا تو محرم سے پہلے میرے بابا کی عجیب حالت تھی۔ ہم پریشان کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا کہ ابھی محرم ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ وجہ کیا ہے کہ دن بدن ان کا چہرہ متغیر ہوتا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا تو کہا بیٹا وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم قریب آ رہا ہے، ہم قید خانے میں ہیں، سید الشہداء کی عزاداری کیسے کی جائے گی، امام حسین کی مجلسیں کیسے ہوں گی۔ اس کے بعد آغا ریاض الحکیم کہتے ہیں کہ میرے بابا نے جب پہلی ماہ محرم آئی اور محرم کے فلک پہ جو ہے وہ محرم کا چاند نمودار آگ ہو گیا، تو انہیں چونکہ ہر سال مقتل پڑھا کرتے تھے، ہم لوگ بھی عموماً آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل پڑھتے ہیں تو مسائل ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ وہ فقیہ، وہ مرجع، انہوں نے کاغذ کے چند ٹکڑوں کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو لکھا، اور جتنے قیدیوں کے جو ہے وہ کمرے تھے جہاں پہ ان کے شاگردان موجود تھے سب کو بھیج دیا کہ آج پہلی ماہ محرم ہے، سید الشہداء کا مصائب ضرور پڑھنا۔ آغا ریاض الحکیم کہتے ہیں کہ مجھے کھڑا کیا روشن دان کے اوپر اور کہا دیکھو ادھر سے کوئی پولیس والا نہ آنے پائے، ہم ادھر مجلس پڑھتے ہیں، خود بھی گریہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ یہ جو ہمارے اصحاب ہیں، جو ہمارے بیٹے ہیں، ان کو بھی ہم گریہ کرائیں گے، اس لیے کہ یہ بہترین وسیلہ ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور جناب فاطمہ زہرا کو وسیلہ بنانے کے لیے۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے، یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ صدام جیسے ظالم اور بے انتہا تشدد کرنے والے بادشاہ کا قید خانہ
کتنے مظالم ہوئے ہوں گے سید کے اوپر اس قید خانے میں، لیکن کبھی اپنی مصیبت کا ذکر نہیں کیا یا مصیبت سے پریشان نہیں ہوئے۔ اگر پریشان ہوئے تو اس وجہ سے کہ ہم قید خانے میں ہیں، ذکر سید الشہداء کیسے ہوگا؟ ہم قید خانے میں ہیں، امام حسین کا مصائب کیسے ہوگا؟ عزیزو، اس قید خانے کی داستان سن کے ہم کو شام کا قید خانہ یاد آ گیا کہ سید جنہوں نے کربلا کے واقعات کو پڑھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، اپنے کانوں سے سید الشہداء کی حل من ناصرین ینصرنا کی آواز کو نہیں سنا تھا، لیکن جیسے فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، سید جو ہے وہ بے چین ہو گئے، سید مضطرب ہو گئے، نہ جانے کیا حالت ہوئی ہوگی جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ وہ قید خانہ ایسا قید خانہ کہ اس قید خانے کا مقابلہ دنیا کے کسی قید خانے سے نہیں کیا جاتا۔ دھوپ کی شدت یہ ہے کہ چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں، چہرہ زخمی ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھوک و پیاس کا عالم ہے کہ جب سید سجاد نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے، کہتے ہیں اے پھوپھی اماں آخر وجہ کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے یہی تو جواب دیا تھا، اے میرے لال سید سجاد، یزید کی طرف سے کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اس کھانے اور پانی کو اپنے بھتیجوں کے حوالے کر دیتی ہوں، میں خود نہیں کھاتی۔ اب زینب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ زینب کھڑی ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ ہاں آزادارو، ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ یزید نے جناب سید سجاد کو بلایا۔ جب سید سجاد دربار یزید میں پہنچے ہیں، یزید کہتا ہے اے سید سجاد، میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بھی کاٹی جائیں گی، پیروں کی بیڑیاں کاٹی جائیں گی، گلے کا توق بھی اتارا جائے گا۔ آزادارو، وہ وقت آیا کہ یزید ملعون نے ایک مرتبہ حداد کو حکم دیا۔ حداد آیا، اس نے سید سجاد کی ہتھکڑیوں کو کاٹا، قدموں سے بیڑیوں کو کاٹا، لیکن جب گلے سے خاردار توق کو کاٹنا چاہا، ایک مرتبہ چیخ کے آواز بلند کرتا ہے۔ سید سجاد نے کہا اے بھائی کیا وجہ ہے، کیوں چیخنے لگا؟ کہا اے سید سجاد، ارے میں دیکھ کے ان زخموں کو برداشت نہ کر پایا۔ ارے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، آپ ان زخموں کو کیسے برداشت کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ ہاں زادارو، اب جناب سید سجاد ہیں کہ ایک مرتبہ یزید نے کہا سید سجاد تم کو اجازت ہے، تمہیں آزادی ہے، اگر تم چاہو تو شام میں رہو، اگر چاہو تو مدینے جا سکتے ہو، یہ تمہاری مرضی کے اوپر ہے۔ آزادارو، جناب سید سجاد وقت کے امام تھے، چاہتے تو فیصلہ کر سکتے تھے ہمیں یہاں رکنا ہے یا ہمیں مدینے جانا ہے، لیکن سید سجاد نے کہا اے یزید، پہلے ہم اپنی دکھیاری پھوپھی جناب زینب سے مشورہ کریں گے، ہمیں یہاں رکنا ہے یا ہمیں مدینے جانا ہے۔ آزادارو، ہمیں یہاں پہ ایک منظر یاد آ گیا کہ جب شام غریباں جناب زینب ام کلثوم کے خیمے جلائے گئے، بیویاں جناب زینب کے پاس آئیں، جناب زینب نے کہا چلو سید سجاد کے پاس چلتے ہیں، اے بیٹا خیمے میں رہیں، جل کے مر جائیں یا باہر نکل کے جائیں۔ تو جناب سید سجاد نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، آج یہ دربار یزید ہے۔ جناب سید سجاد نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، اپنی پھوپھی سے جا کے پوچھوں گا، جو میری پھوپھی کہے گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ آزادارو، جناب سید سجاد دربار یزید سے نکلے ہیں، مجھے روایتوں میں تو کہیں نہیں ملا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ دربار جناب زینب کبریٰ زندان کے دروازے پہ کھڑی ہو کے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے
جب جناب سید سجاد اس عالم میں پہنچے کہ اب ہتھکڑیاں بھی نہیں ہیں، اب پاؤں میں بیڑیاں بھی نہیں ہیں، اب گلے میں تو بھی نہیں، جناب زینب نے گلے سے لگایا اور دیر تک بی بی روتی رہی۔ جب بی بی خاموش ہوئی تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے یزید کی کہانی سنائی، یزید کا جو پیغام تھا سنایا، کہا اے پھوپھی اماں یزید نے ہمیں اجازت دی ہے، چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے چلے جائیں۔ عزادارو جناب زینب کتنے دن کی بھوکی تھی ہمیں نہیں معلوم، کتنے دن کی پیاسی تھی ہمیں نہیں معلوم، کتنے دن سے بی بی نے آرام نہیں کیا تھا یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ ہائے جناب زینب کی مظلومیت، کسی تاریخ میں یہ نہیں ملا کہ بی بی زینب نے کہا ہو اے بیٹا سید سجاد جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہم کافی دن سے بھوکے ہیں، ہمارے کھانے کا انتظام کر دے۔ اے بیٹا جا کے یزید سے کہہ دو ہم نے جی بھر کے پانی نہیں پیا، ہمارے پانی کا اہتمام کر دے۔ کیا یہ کہا ہو اے بیٹا جا کے کہہ دو کہ کوئی گھر خالی کرا دے، ہم نے بہت دن سے آرام نہیں کیا تاکہ ہم آرام کر لیں۔ نہیں عزادارو جناب زینب بھوکی اور پیاسی تھی لیکن کھانے پانی کے لیے اتنا نہیں جتنا اپنے بھیا پہ ماتم کرنے کے لیے بھوکی تھی، جتنا اپنے بھیا پر آنسو بہانے کے لیے پیاسی تھی۔ اے بیٹا سید سجاد جا کے یزید سے کہہ دو ہمارے لیے ایک گھر خالی کروا دے، سب سے پہلے ہم اپنے ماں جائے پر جی بھر کے آنسو بہائیں گے، جی بھر کے ماتم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو وہ وقت بھی آ گیا، بس دو جملے اور مجلس تمام ہو گئی۔ وہ وقت آیا کہ جب بحکم یزید ایک گھر خالی کروایا گیا، جناب زینب ام کلثوم اور جناب ام لیلہ، جناب ام فروا اور دیگر بیویاں پہنچ گئیں۔ جب اہل شام کی خواتین کو یہ معلوم ہوا کہ یہ قافلہ آزاد ہو گیا، یہ خانوادہ رسول ہے، یہ نبی زادیاں ہیں کہ جو ایک گھر میں آ گئی ہیں، یہاں نوحہ ماتم کریں گی، تو شام کی کچھ بیویاں تھیں جو اس زندان کی طرف سے جو گھر معین کیا گیا تھا اس گھر میں آئیں تاکہ بیویوں کے ساتھ مل کے ماتم کر سکیں، نوحہ کر سکیں۔ عزادارو یہ وہ پہلا وقت تھا کہ جب جناب ام لیلہ کھل کے اکبر پہ گریا کریں گی، جناب ام فروا کھل کے جناب قاسم پہ گریا کریں گی۔ عزادارو ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے نا، اگر کسی ماں کا جوان بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو ماں جب بیان کرتی ہے تو کوئی غیر بھی ہو برداشت نہیں کر پاتا۔ اللہ جانے جب ام لیلہ نے شبیہ پیغمبر علی اکبر کی مصیبت پڑی ہوگی، شام کی خواتین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ارے جب جناب قاسم کا مصائب ام فروا نے پڑھا ہوگا کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ارے جب جناب زینب نے اپنے بھیا کا مصائب پڑھا ہوگا کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو تمام بیویوں نے یہی تو مصیبت پڑی ہوگی۔ اے بی بی میرا لال شبیہ پیغمبر تھا، اس کے کلیجے پر ظالموں نے برچھی لگائی۔ اے بیویوں ارے میں تو بیوہ تھی، میرا بیٹا حسن مجتبی کی نشانی تھی، اس کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ جب جناب رباب کی باری آئی ہوگی تو شاید جناب رباب نے کہا ہوگا اے بیویوں یہ جتنے شہدا تھے سب میدان تک گئے تھے، گھوڑے پر سوار ہو کے گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں شمشیر تھی یا تیغ تھی، لیکن اے بیویوں ارے میرا چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کی جان علی اصغر جو میدان میں گیا بابا کے ہاتھوں پہ گیا، اس کی کوئی خطا نہیں تھی، بس سوکھی ہوئی زبان ہوٹوں پر پھرانا شروع کیا۔ اے بیویوں ادھر سے 3 پھل کا تیر آیا، میرا اصغر شہید ہو گیا، میرا اصغر ذبح ہو گیا۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما بأمره إلهي بقضاء رابا بها